الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است خیر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برهانه وأعظم شانه وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور محبوب کائنات، محبوب دو جہاں، محبوب رحمت للعالمین حضور سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و نوالہ کا احسان عظیم ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں مسجد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے لا ریب و لا شک کلام میں سے کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ کفار و مشرکین وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالی اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہے، اگرچہ کفار کو وہ چیز ناپسند ہے، تو پھر بھی اللہ رب العزت اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ اگر وہ اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم عام نہ ہو، قرآن پاک کو محدود کر دیا جائے، تو اس طرح وہ نہیں کر سکتے، اپنی پھونکوں سے وہ اس چراغ کو نہیں بجھا سکتے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت کفار و مشرکین نے اس کی مخالفت کی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کا حکم وہ مانتے، اللہ رب العزت کا پیغام اس کو قبول کرتے، لیکن انہوں نے اس کا مذاق بنایا، قرآن پاک کی توہین کی، قرآن پاک کے بارے میں معاذ اللہ انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ پہلوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے اس کو قصے اور کہانیاں کہا کہ پہلے لوگ بھی یہی سناتے رہے ہیں، اب تم بھی یہی سنا رہے ہو۔ یعنی قرآن پاک کو انہوں نے جھٹلایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب، یہ قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، انہیں بتاؤ، انہیں کہہ دو قل فأتوا بعشر سورۃ من مثلہ، کہ اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو، تم اس کو نہیں مانتے، تو پھر جس طرح اللہ رب العزت نے یہ کلام نازل فرمایا ہے اس کی طرح صرف 10 صورتیں لے آؤ، بعشر سورۃ من مثلہ، کہ اس کی مثل اس کی طرح صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ اپنے ہر کسی کو بلا لو جس کے پاس بھی طاقت ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ سب کو بلا لو اور اس کی مثل 10 صورتیں لے آؤ، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ جب وہ ایسا نہ کر سکے، 10 صورتیں نہ لا سکے، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ان کو فرما دو کہ تم قرآن کی مثل صرف ایک صورت لے آؤ، اس کی مثل تم صرف ایک صورت لے آؤ، اپنے سب جو تمہارے طاقتور ہیں، جن پر تمہیں ناز ہے، سب کو بلا لو اور صرف ایک صورت اس قرآن جیسی لے آؤ۔ تو یہ بھی وہ نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت کا پہلے جو اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، پھر کہا کہ صرف ایک صورت ہی اس جیسی لے آؤ، تو وہ بھی نہ لا سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا، اگر تمہیں اس بات میں اس میں کوئی شک نظر آتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پھر اس کی مثل لے آؤ، یعنی اس کے متبادل جو ہے تم کلام لے آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ اگر تم ایک صورت نہیں لا سکتے، صرف اور صرف اس جیسی ایک آیت بھی لے آؤ، تو وہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، اللہ کے علاوہ جس کو تم چاہتے ہو اس کو بلا لو، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو، تم کہتے ہو یہ کلام ٹھیک نہیں ہے، یہ پہلوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، تو تم اس کی مثل اس جیسا
اور ایک کلام لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو وہ ایسا نہ کر سکے، وہ اس طرح نہیں کر سکے۔ وہ اللہ رب العزت کے کلام کو جھٹلاتے رہے، اور اللہ رب العزت کے کلام کو شروع سے جب سے یہ نازل ہوا جن کو ناپسند تھا انہوں نے قرآن پاک کی بے ادبی کی، قرآن پاک کی مخالفت کی، گستاخی کی، اور اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانا، اور اللہ رب العزت کے کلام کی نافرمانیاں وہ کرتے رہے۔ یہ شروع سے پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی قرآن پاک پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی بے ادبی کی جاتی ہے یا دین پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کو فوراً سزا ملنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کو جو ہے فوراً سزا کیوں نہیں دیتا کہ ان کو فوراً سزا دے دی جائے یا وہ زمین میں دھنسا دیے جائیں؟ تو اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو چھوٹ دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کو ڈھیل عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور بھٹکتے رہیں اور گمراہ ہوتے رہیں۔ پھر جب اللہ رب العزت ان کو پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ بندہ کہیں کا بھی نہیں رہتا، پھر وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جب قرآن پاک پر حملہ ہوتا ہے یا دین پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس میں مسلمانوں کے لیے حیرت کا مقام ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی کوئی دم خم ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے یا مسلمانوں کو قرآن کا پتہ ہے؟ تو اس لیے قرآن پاک کی لوگ بے ادبیاں کرتے ہیں۔ آج بھی ابھی کچھ دن پہلے قرآن پاک کو معاذ اللہ ایک ملک سویڈن ملک ہے، اس میں قرآن پاک کو ایک شخص نے جلا دیا، سر عام حکومتی سطح پر اس نے قرآن پاک کو جلایا، اور ہمارے مسلمان کسی کو کوئی فکر ہی نہیں کہ قرآن پاک کی بے ادبی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے۔ جو اقتدار میں ہیں 56 اسلامی ممالک، 57 اسلامی ممالک ہیں، صرف ایک بندے نے آواز اٹھائی، ترکی کا وہ صدر ہے، اس نے ان کے خلاف صرف آواز اٹھائی، اور کسی نے ابھی تک اس بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ قرآن پاک کی بے ادبی یہ پہلے بھی جب نازل ہوا اس وقت بھی لوگ کرتے رہے ہیں، اور بعد میں بھی کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے حیرت کا مقام ہے۔ اگر ہم مسلمان اس کے خلاف نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ اور بھی جو ہے بے ادبیاں کریں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے، لیکن اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ابو جہل کے روکنے سے نہیں رکا، ابو لہب کے روکنے سے نہیں رکا، بڑے بڑے آئے اس کو روکنے کے لیے، لیکن یہ نہیں رکا، یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ قرآن پاک وہ کلام ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف ایک لفظ ہے اور لام ایک حرف ہے،
اور میم ایک حرف ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں، اور جس نے پورا ایک رکوع پڑھ دیا اس میں کتنے حرف آئے ہوں گے؟ ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی رہیں، اور جس نے پورا قرآن پڑھ لیا تو اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی رہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ ان کے والدین کہیں گے کہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، تو یہ اعزاز، یہ مرتبہ ہمیں کیسے مل گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جو تم نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم دی تھی اس کی وجہ سے، اس کے مرتبے کی اس وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب المرجب کو آپ کا عرس مبارک بھی ہے، آپ نے قرآن پاک سے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا فاسق اور فاجر تھا، تو جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو شاہانہ لباس پہنایا گیا ہے، اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا گیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ تم تو بڑے گناہگار تھے، یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ تو اس نے کہا میں ایک مرتبہ ایک جگہ پر تھا تو قرآن پاک رکھا ہوا تھا، مجھے زندگی میں صرف ایک نیکی کرنے کا موقع ملا ہے، قرآن پاک کی میں نے قرآن پاک کا ادب کیا اور قرآن پاک کی میں لگاتار زیارت کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس وجہ سے بخش دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس وجہ سے میری بخشش کر دی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اس وجہ سے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلطان محمود نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر میں گیا مہمان، تو وہاں پر قرآن پاک رکھا تھا، جس کمرے میں میں بیٹھا تھا میں نے اس کمرے میں سونا تھا، تو سلطان محمود نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا قرآن پاک یہاں پر موجود ہے اور میں یہاں کیسے سو سکتا ہوں، یا یہ قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو پھر آپ نے سوچا کہ قرآن پاک میں کسی اور کمرے میں یا کسی اور جگہ بھیج دیتا ہوں، پھر میں نیند کر لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میں اپنے آرام کے لیے، اپنی نیند کے لیے قرآن پاک کو دوسری جگہ پر رکھواؤں تو یہ بھی قرآن پاک کی بے ادبی ہے، تو یہ میں ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ تو سلطان نور الدین زنگی فرماتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں رہا اور ساری رات جو ہے گزر گئی، پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ تو قرآن پاک وہ چیز ہے، ہر کتاب سے افضل کتاب ہے۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں آج تک وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لوگوں نے رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی اس میں۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے، وہ اعلیٰ کتاب ہے کہ شروع سے جو قرآن پاک یہاں پر ہے ہمارے پاس، جس دنیا میں جہاں بھی جائیں گے تو ہر جگہ یہی قرآن پاک ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قیامت تک یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس قرآن پاک میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے ہر کسی کو بلا لو
जिस को तुम समझते हो कि वो ताकत रखता है, हर किसी को बुला लो। मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह के अलावा जिसको मर्जी चाहो बुला लो, तो तुम इस जैसी एक सूरत भी नहीं ला सकते, बल्कि तुम इस जैसी एक आयत भी नहीं ला सकते। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फिर इस जैसी एक सूरत ले आओ, एक आयत ले आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क़यामत तक फरमाया है, तो ये किसी में ताकत ही नहीं है, किसी में हिम्मत भी नहीं है, कोई ऐसा कर भी नहीं सकता। और हमने कुरान पाक का अदब करना है। और आज मुसलमान ज़लील व ख़ार क्यों हो रहे हैं? इस वजह से कि कुरान को हमने पस पुश्त डाल दिया है, कुरान को हमने पीठ के पीछे डाल दिया है, कुरान पाक पर हम अमल नहीं करते। हमने कुरान पाक को ये है कि कभी उसको देख लेना है। आज तो इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि कुरान पाक को देखना भी गवारा नहीं करते। कुरान पाक अगर घर में है, थोड़ा सा शहीद हो गया या थोड़े से उसके पेज इधर उधर हो गए, तो कुरान पाक घर में भी नहीं रखते, कुरान पाक को उठाकर मस्जिद में छोड़ आते हैं। तो इसलिए फिर कुफार और मुशरिकीन जो गैर मुस्लिम हैं वो फिर कुरान पाक पर हमला करते हैं, कुरान पाक की बेअदबियाँ करते हैं। वो देखते हैं कि वो जब देखते हैं कि मुसलमान खुद इसका अदब नहीं करते, मुसलमानों ने इसको भुला दिया है, तो फिर हम भी इसकी जो है बेअदबी करते हैं। तो क्या मुसलमानों के अंदर भी कोई दम हम है या नहीं है? तो इसलिए जो कुरान पाक की आए रोज़ बेअदबियाँ होती रहती हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान पाक की तालीम हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान पाक समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और कुरान पाक का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अदब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।